اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرۃ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ آپ کے سامنے سورہ البقرہ کے 32ویں رکوع کی جس کا آج ہم مطالعہ کریں گے چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ فرمایا تم نے ان لوگوں کے حال پر کبھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے اور یہ تعداد میں ہزاروں تھے۔ اللہ نے حکم دیا، فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ الم ترى الی الملاء من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم واللہ علیم بالظالمین۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جب موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو جو معاملہ پیش آیا تھا کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور تم پھر نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا باقی سب پیٹھ موڑ گئے۔
اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ وقال لهم نبیہم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور تم نہ لڑو۔ کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے بغیر کسی وجہ کے نکال دیا گیا ہے، ہمارے بال بچوں کو ہم سے جدا کر کے ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ مگر جب جنگ کا حکم ہوا تو ایک قلیل تعداد کے سوا باقی سب پیٹھ موڑ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان ظالموں میں سے ایک ایک کو جانتے ہیں۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر کہنے لگے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اس کی دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں بڑی فراوانی کے ساتھ اس کو عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکۃ ان فی ذالک لآیات لکم ان کنتم مؤمنین۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہی بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر کرنے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں تمہیں وہ صندوق جس میں موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے ورثہ ہیں، وہ صحیفے ہیں، وہ جس میں تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، اور یہ موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے وراثت ہے جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ تو اس میں ناظرین اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی مثال دیتا ہے کہ کس طرح وہ اللہ کے احکامات سے جی چراتے تھے، اور کس طرح اللہ نے ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا تھا، اور ان کو بادشاہتیں بھی عطا کی تھیں،
ان کو ملک بھی عطا کیے تھے اور ان کے لیے بعد ایک کے بعد ایک پیغمبر اتارے تھے، لیکن ان کی جو بدخصلت تھی، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی عادت نہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان سب کو ان کے اعمال کے حساب سے قیامت کے دن ضرور سزا دیں گے، اس سزا کے علاوہ جو دنیا میں مختلف مصیبتوں اور مختلف عذابوں کی شکل میں ان کو سہنی پڑتی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔